الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، حضرت مفتی عبد المنان صاحب جیسے بزرگ حضرات۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی کا یہاں بیان کرنے کا کوئی تک بندہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہوتا ہے اتنے بڑے حضرات ہیں تو شاید بیان کب شروع میں ہی کینسل کر دیتا کہ خیر اب گن پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ 10-15 منٹ کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ تقریب مدرسے کی ہے اور مدرسے کی ابتدا ہو رہی ہے، کراچی کے اختتام پہ مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ میں جب آ رہا تھا تو اتنی دور چلتے چلتے میں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ مدرسے کا افتتاح ہے، کراچی کا اختتام اور مدرسے کا افتتاح۔ مدرسے کی اہمیت کیا ہے 10 سے 15 منٹ میں کچھ مثالوں سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مفتی عبد المنان صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ کو بتا دیا، مثالیں دینا بھی اللہ کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، تو میں کچھ اہمیت مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آپ سے پوچھے، حلوے کی مثال دیتے ہیں وہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، میٹھا ہوتا ہے نا۔ کوئی آپ سے پوچھے جس نے کبھی حلوہ نہ کھایا ہو، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ حلوے میں میٹھا ضرور ڈالنا، وہ کہے کیوں بھائی؟ بہت سارے کھانے بنتے ہیں اس میں میٹھا ڈلتا ہے، بہت ہر کھانے میں۔ آپ کو بولنا پڑے گا بھائی، آواز نہیں آ رہی بھائی؟ بہت سارے کھانے ہیں، بریانی میں میٹھا ڈلتا ہے، بولے نا بھائی۔ قورمے میں ڈلتا ہے، کوفتے میں کتنی چینی ڈلتی ہے؟ ڈلتی ہے تو بولے نا، زبان سے بولے۔ کوفتے میں چینی ڈلتی ہے، اچھا۔ اب کسی باورچی سے آپ نے کہا کہ حلوہ پکا رہے ہو، آپ نے میٹھا اس میں لازمی، جملہ مکمل کریں بھائی، ڈالنا ہے۔ وہ کہے کیوں؟ اب آپ اس کو سمجھا رہے ہو بھائی حلوے کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ حلوے میں میٹھے کی کتنی اہمیت ہے، اس کو آپ ایسا حلوہ کھلا دیں جس میں میٹھے کے علاوہ، چینی کے علاوہ سب کچھ ہو، وہ کھائے گا شوق سے؟ بھئی وہ حلوہ نہیں کہلائے گا، وہ پھیکا ہوگا۔ اب آپ کہیں بھائی اس میں بادام بھی ہیں، پستے بھی ڈال دیے، چھوارے بھی ڈال دیے، گاجر بھی ڈال دی، کدو بھی مکس کر دیا، بیسن بھی ڈال دیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، جو مرضی ڈال دیں، حلوے میں جان اس وقت پیدا ہوگی جب اس میں میٹھا، بولو بھائی، پڑے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلوے میں میٹھے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کو دلائل کے بجائے آپ ایک ایسا حلوہ کھلا دیں جس میں زیادہ لوازمات نہ ہوں لیکن میٹھا پراپر ہو، اور پھر ایسا حلوہ کھلا دیں جس میں میٹھے کے علاوہ سب کچھ ہو، خود ہی فرق پتہ چل جائے گا کہ میٹھے کی اہمیت حلوے میں کتنی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں مدرسے کی اہمیت کتنی ہے۔ دلائل کی دنیا ایک طرف، وہ معاشرہ دیکھ لو جن کے پاس سب کچھ ہے، مدرسہ نہیں ہے اور مولوی نہیں ہے، وہ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز نہیں ہے، مولانا پیدا کرنے والے، دنیا کی ہر چیز ہے ان کے پاس، مولانا پیدا کرنے والے مدرسے، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بولنا پڑے گا۔ مولانا نہیں پیدا ہوتے وہاں پہ، باقی ہر چیز ہے، ہر مشین ہے، ہر ڈاکٹر ہے، ہر شعبہ زندہ ہے، مولانا نہیں۔
مولانا کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں تو کیا ہو گیا, ان کے یہاں مولوی لوگ نہیں ہیں تو کیا ہو گیا, وہ تو پھر بھی ہم سے زیادہ ترقی کی. بھائی ان کے مولوی نہ ہونے سے یہ نقصان ہوا کہ اتنی ترقی کے باوجود خودکشی کا ریشو ان میں سب سے, جملہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو, خودکشی کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں پروٹین سے بھرپور ہے یا نہیں. پروٹین ہے تو کھا لو, پروٹین نہیں ہے تو مت کھاؤ. اب ان کو کتے میں پروٹین نظر آئے تو کتے کھا لیے انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لال بیگ مینڈک میں پروٹین نظر آئے تو بھائی بولنا پڑے گا. میرا اصول ہے بات کرنے کا, میں بولتا کم ہوں بلواتا زیادہ ہوں تاکہ دماغ حاضر رہے نا, پتہ چلے کہ آپ لوگ ہیں. مینڈک بھی کھا لیتے ہیں کہ نہیں کھا لیتے؟ ابھی چائنا میں آپ دیکھیں ویڈیوز آ رہی ہیں. کل میں طلبہ کو تفسیر پڑھا رہا تھا جس میں قرآن کی یہ آیت آئی وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ. ہم نے فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا. کھانے میں نا مینڈک نکل آتے تھے. تو فرعون کافر ہونے کے باوجود ان کے جب کھانے میں مینڈک آتا تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے, یہ گھن آتی تھی چھوڑ دیتے تھے. میں کہہ رہا تھا اگر فرعون چینی ہوتا اور اس کی قوم تو وہ اس عذاب سے پریشان ہوتے یا خوش ہوتے؟ کہتے واہ بھائی واہ, اللہ مینڈک بھیج رہے ہیں, کھا جاتے تسلی سے. تو جس معاشرے میں علماء نہیں ہیں, مدرسے نہیں ہوں گے تو علماء نہیں پیدا ہوں گے نا بھائی. مدرسہ تو فیکٹری ہے علماء بنانے کی. جس معاشرے میں مدرسہ نہیں ہے وہاں علماء نہیں ہوتے. جب علماء نہیں ہوتے تو انہیں یہ بتانے والے تو ہوتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ. یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک, یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ طیبات میں داخل ہے یہ خبیثات میں داخل ہے. یہ لفظ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے انگلش میں نیٹ اور کلین تو ہے, طہارت کا لفظ انگلش میں نہیں ہے. انگلش میں شائع ہے, شرمیلا. حیا کا لفظ انگلش میں بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو نہیں ہے بولنے میں, کیا جا رہا ہے؟ حیا کا لفظ نہیں ہے, غیرت کا لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ اس معاشرے سے ختم ہو گئیں. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا, ان کے والد بوڑھے, وہ رات 12 بجے سردی میں گھر سے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. بوڑھے میاں, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. بوڑھے آدمی رات 12 بجے سردی میں تھڑے پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہیں. ہمارے چونکہ قریب میں رہا کرتے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی سردی میں گھر سے باہر بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں گھر میں سگریٹ, وہ تو سگریٹ تو غلط چیز ہے لیکن اب چلو پی رہے ہیں, تو میں گھر میں پیتا ہوں تو میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, اس نے کہا کہ دھوئیں سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ گھر سے باہر بیٹھ کر, ڈاکٹر ہے ابا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر سے باہر بیٹھ کے پیئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنے لگے گھر سے باہر بیٹھ کے پیئیں. میں نے کہا آپ نے اپنے بچے کو میڈیکل سائنس تو پڑھا دی, کسی مولوی کے پاس ادب سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا. آپ کے بیٹے کو یہ تو پتا ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں, کیا کیا نقصان ہیں. یہ نہیں پتا کہ ابا کو رات 12 بجے گھر سے باہر نکالنے کے آخرت میں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. اگر ان میں ادب ہوتا, آخرت پر یقین ہوتا, تو اپنے بچوں کو 12 بجے گھر سے باہر نکال دیتے کہ ابا کے سگریٹ پینے کا ٹائم ہو گیا ہے, دھوئیں سے تم متاثر نہ ہو, ابا کو یہی پینے دو, تم تھوڑی دیر کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. بہت مشکل ہے مولوی صاحب, ان کو پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے, پولیس بلوانی پڑے گی. یہاں تک سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی ہے؟
علماء سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ابا کو گھر سے باہر نکالنے پر کیا نقصانات ہیں یہ کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں ہے نا۔ میڈیکل سائنس بھی ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن میڈیکل سائنس پڑھنے سے انسان کو یہ تو پتہ چلتا ہے گردے کہاں ہوتے ہیں، پھیپھڑے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے، دل کی بیماریاں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا۔ میڈیکل سائنس کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ بوڑھے باپ کے سامنے چیخنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی اگر برداشت نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہوگا، بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا آخرت میں کیا نقصان ہے۔ تبھی اس معاشرے نے سائنٹسٹ پیدا کر دیے، اس معاشرے نے ڈاکٹر پیدا کر دیے، بڑے بڑے انجینئر پیدا کر دیے۔ ابا اماں کو گھر میں رکھنے والی اولادیں پیدا نہیں کی انہوں نے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آگے چلتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا کہ میں پاکستان سے اپنے بوڑھے والد کو یورپ بلا رہا ہوں علاج کے لیے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھے واقعہ، میں پاکستان سے اپنے بوڑھے والد کو علاج کے لیے کہاں بلا رہا ہوں؟ یورپ۔ پھر کہنے لگے یہاں بوڑھوں کی کیئر اچھی ہوتی ہے، نرسیں یہاں پر بوڑھوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں، پاکستان میں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی، بوڑھوں کی کیئر نہیں کرتی، لہذا یہ بہت اچھے ہیں۔ سوال سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے بھائی؟ بہت اچھے ہیں کہ دیکھو بوڑھوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور پاکستانی کیسے نالائق ہیں، ہاسپٹل میں بوڑھے کو داخل کر دو تو نرسیں خیال نہیں کرتی۔ یہ یہاں تک بات سمجھ میں اس کو نہیں دیکھیں، یہ دیکھ لیں گے آپ بعد میں یہاں کھڑا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، مجھے دیکھ دیں بھائی، ان کو یہ بات میں الگ سے دکھا دیں۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اس معاشرے کی کہ بوڑھوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، اور مفتی صاحب آپ کہتے ہیں اس علاقہ کیونکہ گوروں میں مولوی نہیں ہوتے تو حقوق نہیں ہے، تو یہاں تو زیادہ اچھے حقوق ہیں۔ میں نے کہا اتنے اچھے حقوق ہیں تو ان سے آپ کہیے اس نرس سے کہ جو آپ کے ابا کی اتنی اچھی کیئر کر رہی ہے ہاسپٹل میں، کیا اپنے ابا کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے؟ اس کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا ہے؟ ابھی جیسے ابا 60 سال کے ہوتے ہیں فوراً گھر سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ اولڈ ہوم میں لے جاتے ہیں، عیدی سینٹر جو ان کا۔ میں نے کہا اور آپ جو اپنے ابا کی اتنی کیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں علاج صحیح نہیں ہو رہا تو یورپ بلا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا علماء سے تعلق ہے، آپ پاکستان میں پلے بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جو نرس آپ کے ابا کی کیئر کر رہی ہے ہاسپٹل میں، کیا اس میں بھی یہ حوصلہ ہے کہ وہ لاکھوں روپے اپنے ابا کے علاج پہ خرچ کر کے کسی دوسرے کنٹری لے جائے؟ انہوں نے کہا ایسا حوصلہ بولو بھائی نہیں۔ اور میں نے کہا ہمارے ہاں جو نرس بوڑھوں کی کیئر نہیں کر رہی اس سے کہیں کہ کیا اپنے ابا کے ساتھ بھی ایسی بدسلوکی کرتی ہو؟ اس کا جواب نہ میں ہوگا، نہ 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 اپنے ابا کے ساتھ ایسا نہیں۔ تو یہ عجیب حساب ہے کہ اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا، دوسرے کے ابا کے ساتھ اتنا اچھا سلوک۔ تو میں نے کہا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایئر ہوسٹس کو مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں تو یہاں نرسیں بھی آپ کے ابا کے ساتھ جو اتنا اچھا سلوک کر رہی ہیں، قانون اور اس اچھے سلوک کی ان کو تنخواہ مل رہی ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا ہے۔ دیکھیں ایئر ہوسٹس جب آپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے تو کیا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں؟ ہوتی ہوں گی، میں نہیں کہہ رہا کہ ساری خراب ہوتی ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ یہ بہت اچھی اس وقت ہے جب گھر میں اپنے ابا سے بھی ایسی تمیز سے اور اپنے شوہر اپنے بھائی سے بھی ایسے بات کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار ایئر ہوسٹس کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں، کہا ہماری بیگم کے بھی ایسے ہو جائیں۔ بھائی ایئر ہوسٹ آپ بٹن دبائیں فوراً آ جائیے، کیا چاہیے بھائی؟ بوتل کولڈ ڈرنک چاہیے، تھینک یو، بلا وجہ کا تھینک یو پارسل کر دیجیے کہ چلو تھینک یو تو پارسل کرو نا، بوتل آئی نہیں ہے تھینک یو آ جائے گا، پھر کولڈ ڈرنک لے کر آئے گی، آپ پی کے واپس کر دیں
پھر بٹن دبائیں دوبارہ آ جائے گی. 10 دفعہ بلائیں گے, ایک دفعہ بھی غصہ بولو بھائی نہیں کرے گا. اب اس سے کوئی متاثر ہوگا ماشاءاللہ بڑے اچھے اخلاق, بھائی اس کے پیسے مل رہے ہیں, اس کو سکھایا گیا ہے کہ آپ کو تنخواہ تمیز سے بات کرنے کی دی جاتی ہے. یہ W11 ہے, یہ ہوائی جہاز, سوری یہ ہوائی جہاز ہے, یہ W11 نہیں. آپ W11 کے کنڈکٹر کو اتنی تنخواہ دینا شروع کر دو, وہ بھی اس سے زیادہ تمیز سے بات کرے گا آپ سے. کیا خیال ہے بھائی؟ W11 میں تو سفر کیا ہوگا نا. یہ جب میرے بیان باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں W11 کیا ہوتا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ صرف کراچی والوں کو ایک سہولت میسر ہے, یہ پنجاب والوں کی سمجھ سے بھی بالاتر ہیں یہ چیزیں, وہ کوشش بھی نہ کریں سمجھنے کی. یہ فیسلٹی ہمیں میسر ہے W11. تو اب W11 کے کنڈکٹر کو اگر وہ تنخواہ ملے جو ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کو مل رہی ہے, تو وہ اس سے زیادہ تمیز سے بات کرنا شروع کر دے. تو یہ اخلاق نہیں ہے, یہ اخلاق کا لیبل ہے. اخلاق سب سے پہلے اپنے باپ, اپنی ماں, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنی بیوی, اپنے بچوں سے شروع ہوتے ہیں. تو اگر معاشرے سے علماء کو نکال دیا جائے تو بزرگوں سے بات تمیز سے کرنے کے کیا فضائل ہیں, باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کے کیا آخرت میں اجر ہے, یہ اجر بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ علم ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس نہیں, ان کی ضرورت ہے معاشرے میں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ جو حلال و حرام بتانے والا ہو, جائز ناجائز بتانے والا ہو, کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جس معاشرے میں آپ کو اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بھئی علماء کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے, تو وہ معاشرہ دکھا دو جن میں سب کچھ ہے مگر علماء نہیں. دیکھو جاپان کی کوئی چیز آپ کے پاس آ جائے, میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو, تو آنکھ بند کر کے لے لیتے ہو نا کہ اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی. ہاں میڈ ان جاپان لکھنے میں 2 نمبری ہو سکتی ہے, یہیں بنا کے میڈ ان جاپان لکھ دیا اس میں. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جاپان کے اندر ہی اس میں میڈ ان جاپان لکھا گیا ہے, آنکھ بند کر کے انسان چیز لے لیتا ہے. اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہاں پہ, اتنی ترقی یافتہ ملک ہے, مگر کمال کی بات ہے کہ سویڈن کے بعد سب سے زیادہ خودکشی کا ریشو کہاں ہے؟ جاپان میں. کیوں؟ ڈپریشن میں, غم میں انسان کو کیا کرنا ہے, یہ چیزیں تو مذہب بتاتا ہے نا. صبر کے کیا فضائل ہیں, صبر کرنے پر کیا ملتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا, پھر کنویں میں گر گئے, صبر کیا. اس صبر پہ اللہ نے ان کو اور یعقوب علیہ السلام کو کیسے نوازا, ان کے والد کو. تو ہم بھی صبر کریں گے تو اللہ یہ نوازے گا. یہ باتیں تو مذہب بتاتا ہے نا بھائی, علماء بتاتے ہیں, میڈیکل سائنس کی کتابیں تھوڑی بتاتی ہیں یہ باتیں. لہذا جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو غم میں کیا اجر ملتا ہے. نبی نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر آپ کے چبھتا ہے تو اس سے 1 گناہ معاف ہوتا ہے. یہ فضائل کی باتیں بتانے والا, بولو بھائی, گوروں کی کوئی فضائل اعمال ہے بھائی؟ کوئی ہے فضائل اعمال انگریزوں کی فضائل اعمال؟ تو جب فضائل اعمال ہی نہیں ہے تو عمل کی فضیلت ہی نہیں ہے. تو پیسہ ہی سب کچھ ہے, عیاشی ہی سب کچھ ہے. لہذا جس سے پیسہ چھن جائے, جاب لیس ہو جائے, دنیا میں ناکام ہو جائے, تو وہ اپنے آپ کو ناکام ترین انسان سمجھتا ہے اور فوراً کس کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ خودکشی کا. اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ اب ویب سائٹس بن چکی ہیں خودکشی کے لیے. بھائی جو چیز مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہوتی ہے تاجر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا. دیکھو ایک وہ پاکستانی سفر کر رہا تھا, تاجر, پاکستانی تاجر کو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مارکیٹ میں ضرورت ہو میں بزنس کروں فوراً. تو ایک چائنیز بیٹھا ہوا تھا سامنے, چائنیز کے ادھر مچھر آ کے بیٹھا تو چائنیز تو پکڑ کے کھا گیا. اس نے کہا چلو یار لائف بالکل بہترین. تو پاکستانی کے آگے بیٹھا, اس نے پکڑ کے بولا کتنے کا خریدے گا بھائی؟ فوراً اٹھا کے بولا ہاں بھائی خریدے گا. تو سب کچھ ہونے کے باوجود خودکشی کا ریشو. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا, بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ویب سائٹس بن گئی ہیں
جب وہاں لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اتنی خودکشیاں کر رہے ہیں تو بھائی ہم لوگوں کو خودکشی کا راستہ بتاتے ہیں, اس پہ کمیشن لیتے ہیں. ویب سائٹ سے آئیے کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ, کسی کے ساتھ مل کے مرنا چاہتے ہیں یا اخپل طریقے سے مرنا چاہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, بجلی کے جھٹکے سے مناسب رہے گا یا ٹرک کے نیچے آگے مرنا چاہتے ہیں آپ. وہ مختلف طریقے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں جو آپ کو لگے کہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ان ویب سائٹس پہ. اور چونکہ توکل بھی نہیں ہے, توکل کا کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں بھائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. توکل نہیں ہے تو نسل روک لی کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے. ہمارے ہاں تو جتنا غریب ہوتا ہے اس کے بچے اتنی اسپیڈ سے پیدا ہوتے ہیں. کیا یار جس اللہ نے اب تک مجھے کھلایا میری اولاد کو بھی بولو بھائی کھلائے. ان میں توکل نہیں ہے. توکل نہ ہونے کے نتیجے میں 2 بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ایک بچہ ہو رہا ہے ان کے یہاں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑھاپا. اچھا انہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا کہ بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے, اور جو بچے ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ بچوں کو جو ہم کھلا رہے ہیں ہم نہیں کھلا رہے. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. بلکہ ان کی روزی اللہ ہماری جیب میں ڈال رہا ہے, ان کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے. ہم تو یہ سوچ کے جتنے بھی ہو جائیں آڑے ترچھے بھی ہو جائیں نا کوئی بات نہیں ہے, جہاں اتنے صحیح ہیں تو 2-4 آڑے ترچھے بھی. میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کے معذور بچوں کو بھی پال رہے ہیں, خوش ہوتے ہیں یار ان کی برکت سے اللہ کھلا رہا ہے. یہ توکل ہے. یہ میڈیکل سائنس میں نہیں پتہ چلیں گی یہ باتیں, یہ اکنامکس میں نہیں پتہ چلیں گی یہ باتیں تو قرآن بتاتا ہے. تو وہ جو جیپنیز ہیں ان کے 1-2 بچے, نتیجہ کیا نکلا کہ بچوں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینلٹی ہے, بوجھ ہے تو ہمارا کھائیں گے یہ کمبخت. تو جب باپ کو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے بوجھ سمجھا ہے تو بڑھاپے میں باپ کو بھی بچہ کیا سمجھے گا؟ بوجھ. ہم تو بوڑھے باپ پہ خرچ کرتے ہیں کہ یار اللہ اور دے گا. بھائی سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے والدین کو کھلاؤ, اس سے تو رزق میں برکت, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے جس سے رزق میں برکت ہو؟ سب سے بہترین یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. سب سے پہلے اللہ نے کس کا تذکرہ کیا؟ والدین. برکت سب سے زیادہ والدین کو کھلا کے ہوتی ہے. اور ہم تو دیکھتے بھی ہیں کہ جو ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتے ہیں اللہ نوازتا ان کو زیادہ. لیکن یہ سائنس نہیں بتائے گی یہ چیزیں. تو جب اللہ کو مانو گے, اللہ کے پیغمبروں کو مانو گے, پھر اللہ کی اور پیغمبروں کی باتیں بتانے والے علماء ان کو مانو گے تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بچے بوجھ, پھر بچے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ. تو اب یہاں تک ہو گیا ہے کہ اتنے ترقی یافتہ ممالک میں آپ حیران ہوں گے, آپ سرچ کر کے دیکھ لے, جیسے رینٹا کار ہے نا, رینٹا کار دیکھا ہوگا نا آپ نے جگہ جگہ رینٹا کار کرائے. آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے کوئی بات نہیں بھائی, کرائے پہ گاڑی مل جاتی ہے. تو بڑھاپے میں سب سے بڑا مسئلہ ان قوموں کا یہ بن چکا ہے کہ تنہائی دور کرنے کے لیے افراد, بولو بھائی, نہیں. گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے کے پیسے تو دے دیتی ہے, وحشت اور تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کی اولادیں, آپ کے پوتے, آپ کے نواسے, آپ کی بہویں, آپ کے داماد, بڑھاپے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو. آپ خاندان کے بزرگ ہوں گے تو خاندان ہی نہیں ہے تو بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. بزرگی شارٹ. اب بزرگی شارٹ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ بوڑھے آدمی ترستے ہیں کہ کوئی ہم سے بیٹھ کر باتیں سن لے, باتیں کر لے. اولاد بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ایک تو ہے ہی نہیں, ایک آدھ ہوتا ہے, اوپر سے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے لائف, جب زندگی کا مقصد ہی لائف انجوائے کرنا ہے تو یہ کہاں سے آ گیا بابا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ویب سائٹس بن گئی ہیں رینٹا بندہ. 1 گھنٹے پہ آدمی کرائے پہ ملتے ہیں. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, سب چیزیں موجود ہیں. بوڑھے لوگ پیسے پہ بندہ بلاتے ہیں, 1 گھنٹے وہ بندہ اس بوڑھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائے گا, ہنسی مذاق کرے گا. جیسے ہی ٹائم پورا ہوا جی میرے پیمنٹ دیں اور میں پتلی گلی سے, بولو نا بھائی جان. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ہے جاپانی ایماندار ہے تو 1 گھنٹے کا مطلب ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا رینٹا بندہ ہوتا نا, آدھا گھنٹہ لیٹ آتا اور 15 منٹ پہلے جا رہا ہوتا. تو ٹائم کے پابند ہوتے ہیں.
تو ٹائم کی پابندی بھی ہے، سائنسدان بھی ہیں، معیشت بھی ہے، پھر یہ وحشت، سکون نہیں ہے. بوڑھے آدمی کو بندہ چاہیے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے، تو وہ کرائے پہ ملتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے مجھے معلوم ہے اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، کرائے پر میں اس کو بلا کے رکھ رہا ہوں، تو کرائے پہ آنے والا بندہ کیا محبت کرے گا. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں دی. ایک بیوی کے بیٹوں نے حسد کیا دوسری زوجہ کے بیٹے سے، ہوا نا. مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے یار پیغمبروں کے بیٹے تھے، صاحب ایمان تھے، اور اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جرم بہت بڑا، لیکن اس جرم کی بیس بڑی خاندانی ہے. خاندانی سمجھتے ہیں؟ بیس بڑی عجیب ہے. آج بھائی کو مرواتا ہے پیسے کے لیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کی، کس بیس پہ؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، باپ کی محبت. ہم چاہتے ہیں ہمارا باپ صرف ہماری طرف توجہ کرے. یہ بڑی خاندانی وجہ ہے. باپ سے ایسی عقیدت، ایسی محبت. آج ایسی عقیدت باپ سے ہے؟ بھائی ابا اولاد کو لفٹ کرائیں، اولاد کہتی ہے ٹھیک ہے ابا آپ کرانا ہے تو کراؤ، نہیں تو ہم نے تو آپ کو نچوڑ لیا پورا. بھئی آپ نے اسکول کی فیسیں بھی بھر لیں، سارے کام ہمارے ہو گئے، اب آپ گھر میں کھانسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہماری طرف توجہ کریں، ٹھیک ہے، نہیں کرے بولو بھائی تو بھی. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بڑی طاقتور جماعت، انہیں اب ابا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابا سے محبت دیکھو کہ ابا کی توجہ دوسرے کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف کم ہے. یخلو لکم وجہ ابیکم، ہم چاہتے ہیں ابا کا چہرہ ہمارے لیے خالص ہو جائے. تو بھائی یہ عزت باپ کی مسلم معاشرے میں ہے، ماں اور باپ کی. اس معاشرے میں جہاں علماء موجود ہیں، تو جس معاشرے میں علماء نہیں ہے تو اس کی مثال اس حلوے کی ہے جس میں سب کچھ ہے مگر چینی نہیں ہے. تو وہ حلوہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، چینی ہو، وہ زیادہ شوق سے کھا لیا جاتا ہے. اور وہ جس میں سب کچھ ہے، چینی نہیں ہے، اب آپ اس کے بادام پستے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو کہ یار زبردست، سائنسدان اتنے اچھے چاند پہ پہنچ گئے، اور جناب ایسے زبردست اسپتال بنا لیے، اور جناب یہ اتنی معیشت، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی. تو بھائی ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں کم از کم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے ان مدارس کو ترقی عطا فرمائے. ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں اتنے علماء ہیں تو کرپشن کیوں ہے اتنے؟ نشے، چرسی، ہیروئن چی آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. اب تو وہ پائپ گورنمنٹ نے ختم کر دیے، جہاں بیچارے ہیروئن چی آگے بیٹھا کرتے تھے، ورنہ برساتی نالے ہوتے تھے نا، ایک ہیروئن چی پائپ کے منہ میں بیٹھا ہوا تھا اور منہ میں بھی پائپ. کہہ رہے اللہ کی قدرت، میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی کیا ہے؟ پائپ. تو یاد رکھیں یہ جو کرپشن اور یہ جو کراچی کا حال دیکھیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، یہ مذہب کی وجہ سے یا علماء کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمران کرپٹ ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے. اگر مذہب نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ بری حالت میں پھر کوئی، کیونکہ قانون تو ہے نہیں. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو قانون کی وجہ سے ہے، حکمرانوں کی محنت کی وجہ سے ہے. میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے والے حکمران ان کو دے دو ہیں بھائی، اور ان کے والے حکمران ہمیں دے دو، اور مذہب ہمارے پاس پھر دیکھو ہم ان سے انشاءاللہ 10 گنا آگے نکلیں گے. ہمارے لبرل لوگ یہ کر رہے ہیں کہ حکمران تو یہی والے رہیں گے، مذہب جو ہے نا وہ ختم کر دو، تاکہ ایک حلوے میں اور تو کچھ نہیں تھا، میٹھا تھا، وہ بھی آپ نے اس سے نکال دیا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب کی وجہ سے ہے، اور ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو مذہب حاکموں کی وجہ سے. اگر یہ مذہب ان کے پاس چلا جائے اور حاکم ہمیں ان کے مل جائیں تو معاملہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ الٹا ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مدارس کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ.